اندر سے ظاہری باطنی دکھنے والی نہ دکھنے والی ہر قسم کی گندگی کو اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ان ساری گندگیوں کو دور کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، گندگی دور کرنے کے بعد اللہ خاموش نہیں بیٹھ رہا ہے، اللہ آگے بھی ارشاد فرما رہا ہے، نبی کی گھر والوں کی عظمتوں کو اس طرح سے بیان فرما رہا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے نبی کی آج سنو، گندگی تو میں نے دور کر دی ہے، اب پاکی کا بھی حال سنو، تمہیں اتنا پاک کروں گا، اتنا پاک کروں گا، نہ ظاہری کوئی گندگی رہے گی نہ باطنی کوئی گندگی رہے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہر قسم سے ہر گندگی سے پاک ہے، دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک صاف نہیں کرتی۔ بتاؤ خدا سے بڑھ کر اگر کسی نے پاک کیا ہو تو ایسی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ الغرض سامعین محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان سے محبت رکھو، ان سے محبت کا دامن، ان کی محبت کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اگر کسی بندہ مومن نے میرے گھر والوں پر کسی نے احسان کیا دنیا میں، اگر میرے گھر والے اس احسان کا بدلہ دنیا میں اگر نہیں چکا پائے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ میرے روبرو ہوگا تو میں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا کروں گا اور میری شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ عطا کروں گا، میری شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جو میرے گھر والوں کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے، ان کے کسی معاملے کو اگر کوئی طے کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب فرما دیتا ہے، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام ہے آل رسول کا۔ آل رسول کون ہے اور پنجت پاک کون ہے؟ حضور حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 5 تن ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کو تو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ نبی جب پیدا ہوئے تو ہر طرف نور کا ماحول تھا، ہر طرف مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو مکھی کی گلیوں میں جو ہے گھوم رہی، جو ہے نا اٹھ رہی تھی، مکے کی وادیوں میں، مکے کی فضاؤں میں، مکے کی گلیوں میں، مکے کے گھروں کے اندر جب نبی کی ولادت ہوئی تو ہر گھر مہک اٹھا، ہر گھر چمک اٹھا۔ اللہ نے وہ انتظام فرمایا کہ اسی پاک نبی کی آل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کو میں نے پاک کر دیا ہے تو میرے نبی کے گھر والوں کو بھی میں ایسے ہی پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک ایسا پاک فرمایا کہ دنیا میں کوئی آج تک اتنا پاک نہ ہوا تھا، نہ ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ کیوں؟ پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ جسے پاک کرے اسے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا، نہ وہ گندگی کی طرف جا سکتے ہیں نہ گندگی ان کے پاس آ سکتی ہے۔ پاک علماء کرام، مفسرین اعظام نے اس کی کئی تفاسیر، محدثین نے کئی جو ہے نا اس میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کی پاکی، ایسی ویسی پاکی اللہ نے ان کو نہیں عطا فرمائی، ایسی ویسی طہارت اللہ کے نبی کے گھر والوں کو نہیں ملی، جیسے اللہ چاہ رہا تھا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے پاک ہے، اور یہ نبی پاک کے گھر والے ایسے پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ہر چیز سے پاک ہے۔ نہ گندگی ان کے پاس آ سکتی ہے نہ یہ گندگی کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ مقام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے، اور میں نے قرآن پاک کی جس آیت کو تلاوت کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے متعلق تفاسیر میں ہے، تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ، اس کا شان نزول یہ ہے۔ قرآن پاک جو میں نے تلاوت کی ہے جس آیت کو
کس ضمن میں نازل ہوئی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ ایک مرتبہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. مشورہ یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، حضور نے ہمیں خدا سے ملایا، ہم کفر کے دلدل میں تھے، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، حضور کے صدقے میں ملا. اللہ نے ہمیں جذبہ عطا فرمایا، حضور کے صدقے میں ملا. اللہ نے ہمیں عزت اور جو ہے نا اتنی جو ہے نا عزت عطا فرمائی، یہ سب حضور کے صدقے میں ملا. ہمیں اللہ کے رسول نے جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا. یہ حضور نبی پاک کا کرم ہے. لہذا صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم یہ حضور نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، خدا کی معرفت، اور آج تک ہم نے حضور کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ جمع ہوئے اور کچھ رقم جمع کی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، وہ کچھ رقم لے کر حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ہم پر بے انتہا احسان ہے، اتنے احسان ہیں کہ زندگی بھر ہم احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو ادا نہیں کر سکتے. لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ حقیر کا نذرانہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ کے رسول، قبول فرما لیے. ہم لوگوں کی جانب سے یہ کچھ تحفہ اور کچھ نذرانہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب، آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ میرے صحابہ، میں یہ جو دن بھر محنت کرتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں خدا سے ملاتا ہوں، خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے اس انسانیت کو راہ ہدایت پر لاتا ہوں، سب کچھ معاملہ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے دنیا کا کوئی سروکار نہیں ہے، دنیا نہیں چاہتا. ہاں، اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو، یہ محبت کا تحفہ تم اپنے پاس رکھو. اگر تم کچھ مجھے دینا چاہتے ہو تو دنیا کی دولت مجھے جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. دنیا کی دولت کا کوئی جو ہے نا دنیا کی دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تحفے میں تم مجھے کیا دو؟ الا المودۃ فی القربى. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، ان سے کہہ دے جو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے لیے جو تحفہ لے کر آئے ہیں، یہ دنیا کا تحفہ نبی کے قابل نہیں ہے. اگر نبی کے قابل اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی شان کے مطابق تحفہ دو. اور نبی کی شان دنیا لینے کی نہیں ہے، بلکہ تمہیں دنیا سے سرفراز کرنے کی نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے. اے میرے نبی، سن لو، اگر تمہیں وہ دینا چاہتے ہو تو کیا دے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، ان سے کہہ دو الا المودۃ فی القربى. اے میرے صحابہ، تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو دو. میرے نبی، میرے حال کی محبت مجھے دے دو، بس یہ میرے لیے کافی ہے. میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے گھر والوں کی محبت مجھے دے دو. یعنی اپنے دل میں محبت رکھو اور اس کا اظہار بھی کرو. تحفہ دیا کب جاتا ہے؟ ایسا نہیں کہ نبی کی عظمت صرف دل میں رکھنا ہے، نبی کی عظمت دل میں بھی رکھنا ہے، رگے جان سے قریب رکھنا ہے، خیالات میں نبی کی محبت ہے، اور اپنے وجود میں نبی کی محبت ہے، اپنے حرکات و سکنات میں نبی کی آل نبی کی محبت ہے. سب کچھ ہے. اس نبی کی محبت کا اظہار بھی تو چاہیے. تو سنو، جہاں تمہارا دل محبت رسول، آل رسول کی محبت کا اگر گہوارہ بن گیا تو اپنی زبانوں کو کھولو، اسی زبان سے آل رسول پر درود بھی پڑھو، آل رسول پر سلام بھی پڑھو، اور آل رسول کی تعریفیں کرو. یہ محبت رسول، رسول پاک علیہ السلام کو محبت کا کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو یہ تحفہ دو. آل رسول کی محبت اپنی زبانوں سے، اپنے اعتقادات سے، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ آل رسول کی محبت کے بغیر یاد رکھو، آل رسول کی محبت ہر حال میں لازمی ہے، ہر حال میں لازمی ہے. جو اہل بیت سے رشتہ نہیں جوڑتا، اللہ سے بھی اس نے رشتہ نہیں جوڑا.
اللہ نے بھی اس سے رشتہ نہیں توڑا۔ ارے یہ تو کیا بات ہے، انسان تو انسان، ارے جنگل کے جانور بھی آل رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ایک آدمی شخص، دیہاتی شخص جنگل میں ایک ہرن کے بچے کو گیا پکڑ کر لایا۔ وہ آرامی تھا، گاؤں کا شخص تھا، وہ حضور کی خدمت میں لا کر حضور کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرن کا بچہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حسن لے لو، ہرن کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ امام حسن بڑے بھائی ہیں، کھیل رہے ہیں، بچے کو لے کر جو ہے نا ہرن کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر کچھ دیر کھیلتے کھیلتے امام حسن رضی اللہ عنہ ہرن کے بچے کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کے دولت خانے سے ان کے گھر کو جانے لگے۔ امام حسین چھوٹے ہیں، دیکھیے بھائی کو کہ ہرن کا بچہ گود میں سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے عرض کیا ارے اپنے بڑے بھائی سے، کیا ہے حسن بڑے بھائی برادر اکبر کہاں سے لائے ہو؟ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نانا جان نے مجھے جو ہے یہ تحفہ دیا ہے، یہ ہرن کا بچہ ہے، مجھے نانا جان نے دیا ہے، ایسا جاؤ نانا جان کے پاس جو ہے نا جا کر کہو نانا جان تمہیں یہ بھی جو ہے نا تمہیں بھی جو ہے نا کوئی بچہ دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ابھی چھوٹے ہیں، 6-7 سال کی عمر شریف ہوگی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ نانا جان مجھے بھی جو ہے نا ہرن کا بچہ چاہیے، ہرن کا بچہ چاہیے، جیسے آپ نے حسین میرے بڑے بھائی کو آپ نے ہرن کا بچہ عطا فرمایا ہے، ایسے بھی مجھے ہرن کا بچہ عطا فرمائے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بیٹا ابھی وقت تو نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں جو ہے نا دوں گا۔ وہ جو ہے نا ضد کرنے لگے یہاں تک کہ جو ہے نا وہ ضد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جو ہے نا ابھی جاری ہونے کی دیر تھی، ایک ہرن دوڑتی ہوئی ساتھ میں بچے کو لے کر آئی، ساتھ میں بچے کو لے کر آتی ہے، بزبان فصیح عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ایک بچہ ہے، میرے 2 بچے تھے، ایک آرابی نے میرے بچے کو اٹھا کر میرے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، یہ دوسرا بچہ ہے، وہ بچہ جو ہے نا اس بچے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میں نے سنا ہے کہ وہ آرابی آپ کے نواسے کو یہ لے کر گیا ہے، اور میں آپ کے گھر والوں کی عظمت کو سمجھتی ہوں، کیوں اگر حسین روئیں گے تو عرش الہی کہاں پہ جائے گا، اسی لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرن کا بچہ بھی جو آپ کی خدمت میں دینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ آپ کا نواسا ہے، یہ نواسا رسول ہے، اور قربان جائیں ہرن کو یہ کیسے پتا چلا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو کائنات کے ہر خطے کے لیے، ہر عالم کے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے حصہ پانے والوں میں حضرت یہ جو جانور بھی ہیں یہ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، کائنات کی ساری مخلوق بھی ہیں جس نے نبی پاک علیہ السلام کا حصہ پایا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اہل بیت الاسلام، یہ ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ معجم طبرانی کی جو ہے نا حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے میری امت، حضور سنا رہے ہیں امت کو، سکھا رہے ہیں، سنو اے میری امت، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی، میرے آل کی مثال، ان کی محبت کی مثال کیسی ہے، ان کی شان یہ ہے، مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، فمن رکبها نجا، اور جس نے میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا جو کوئی انسان نجا،
پھنس جائے گا اور اللہ اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو، اور حضور نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی۔ حضور چاہتے تو فرما سکتے تھے میرے گھر والے کشتی کی مانند ہے، سوار ہو جاؤ، میرے گھر والوں کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا مثال دے کر بیان فرمائی ہے۔ خدا کی قسم ایسی مثال دنیا بھر میں جو ہے کوئی نہیں دے سکتا، جو مثال حضور نے اپنی اہل بیت کے لیے جو ہے بیان فرمائی ہے۔ مثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح ہے میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی۔ آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضور نے کشتی نوح کا ذکر کیوں فرمایا۔ آپ نے تاریخ میں سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو پھر سے جو ہے نا یاد کی تازگی کے لیے جو ہے میں بات بتا رہا ہوں کہ حضور کشتی نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، دنیا میں اس سے بڑا طوفان کوئی نہیں آیا، اور اس سے بڑا کوئی طوفان نہیں آیا۔ اس طوفان کے اندر ہر جاندار ہلاک و برباد ہو گیا، درخت بھی جو ہے نا ختم ہو گئے، ہر چیز فنا ہو گئی۔ طوفان نوح میں ہر چیز تہس نہس اور برباد ہو گئی، ڈوب گئی۔ اس طوفان کے اندر ہر چیز فنا ہو گئی، اور اس نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں جو سوار تھے وہ اہل ایمان سوار تھے، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، جو مسلمان تھے، جو مومن تھے۔ اللہ نے ایک جوڑا جو ہے رکھا، اور وہ یہی جوڑا دنیا میں پھر سے آباد ہوا۔ آج دنیا کی آبادی کروڑوں اربوں کی تعداد میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو عالم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کے بعد پوری دنیا تقریباً نوح علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی، چند جو ہے نا لوگ تھے، چند جوڑے تھے۔ اللہ نے انہی جوڑوں کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے نا پھر سے دنیا کو آباد کر دیا، اسی لیے آپ کو عالم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے، قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے کشتی کوہ جودی پر جا کر کھڑی ہو جا، وہ پہاڑ تھا جودی پہاڑ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنا جو عذاب نازل فرمایا تھا وہ اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور پانی ختم ہونے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا کو آباد کر دیا۔ تو سامعین محترم، حضور نے یہی ارشاد فرمایا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کوہ جودی پر ان کی منزل تھی، اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا۔ اور حضور فرما رہے ہیں مثال دے کر کہ ایسی ہی مثال ہے، میرے گھر والوں کی محبت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ وہ میرے نبی کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جو میرے نبی کی میرے گھر والوں کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، اس کی منزل کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی منزل خدا کی بارگاہ ہوگی، اور اس کا مقام جنت کا ٹھکانہ ہوگا، جنت کا ٹھکانہ اس کا مقام ہوگا۔ تو عزیزو، تو اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں کی جو ہے مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، تو یہ آل رسول کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جو سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، اور حضور نے فرمایا ومن تخلف عنها غرق، اور جو محبت رسول کی آل رسول کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، دنیا کے دلدل میں پھنس گیا۔ برادران اکرام، برادران اسلام، سامعین محترم، اسی لیے رسول پاک علیہ السلام، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمانے کے بعد اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر ایک مقام پر پہنچے، مقام پر غدیر قم، جس کو جو ہے نا مقام غدیر قم کہا جاتا ہے، حضور اس مقام پر پہنچے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
انی ترکت فیکم الثقلین، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو سنو، میں تم میں دو سب سے بزرگ ترین، عزیز ترین، محبوب ترین دو چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر ما ان اخذتم من بعد لن تضلوا من بعد ابدا، کما قال علیہ السلام، کتاب اللہ وعترتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو مضبوط چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، وعترتی، اور دوسری میرے اہل بیت، میرے گھر والے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی دنیا میں برباد نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ حضور نے گارنٹی دی ہے لن تضلوا، کبھی نہیں بھٹکو گے، نہ تم بھٹکو گے، نہ تمہاری آل بھٹکے گی، نہ تمہاری نسلیں بھٹکے گی۔ آج یہی وجہ ہے امت بھٹکی ہوئی ہے، امت تنزلی کا شکار ہے، امت افراتفری کے ماحول میں بکھر گئی ہے، اور آج امت کا پوری دنیا میں اس امت کا یہی دردناک حال ہو رہا ہے۔ کشمیر سے لے کر فلسطین، شام سے لے کر لبنان، لیبیا، آسام، ہر مقام پر آپ جہاں تک نظر دوڑائیں، جہاں تک آپ پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، غور کرنا چاہیں یا سننا چاہیں، دیکھیں، پڑھیں، سنیں، غور کریں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، اور امت مسلمہ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں 4 دن پہلے ہوا کیا، یہی وجہ ہے، یا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یا تو اہل بیت کی محبت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو گمراہ انسان بھٹکے ہوئے انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب انسان اکیلا اگر کوئی منزل کی تلاش میں نکل جاتا ہے، تنہا سفر کے لیے نکل جاتا ہے، اجنبی منزل ہے، اجنبی مقام ہے، تو یقین جانیں کہ جو ہے نا اس کے بھٹکنے کی چانسز 100% کیا 1000% چانسز بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ تنہا نکل گیا ہے۔ اگر امت میں شریک ہو جاتا، امت وحدت بن کر اگر ہم چلتے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ خوارجوں کا فتنہ ہے، روافض کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے، وہابیوں کا فتنہ ہے، خبیثوں کا فتنہ ہے، نجدیوں کا فتنہ ہے۔ الغرض دنیا میں کتنے فتنے امڑ پڑے تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک میں تمہیں 2 چیزیں، مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو ایک ہاتھ میں دامن محبت اہل بیت اگر ہوگی، تو کبھی انسان منزل سے، خدا کی قسم حضور نے گارنٹی دی ہے لن تضلوا، کبھی تم نہیں بھٹک سکتے، نہ تم بھٹکو گے، نہ تمہاری نسلیں بھٹکیں۔ آج یہی وجہ ہے امت تفرقے میں پھٹ گئی ہے، تو امت کو جو ہے بہکانے والے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں۔ 4 دن پہلے ہوا کیا، سعودی کی آرامکو کمپنی میں جو ہے نا بڑا جو ہے نا ڈرون حملہ ہو گیا، اتنا خطرناک حملہ تھا، جو ہے نا آدھی جو ہے نا آئل ریفائنری جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی خواب غفلت میں ایک دوسرے کی گریبان چاک کرنے لگی ہوئی ہے۔ دشمن غصہ رہا ہے کہ یہ حملہ فلاں نے کیا ہے، یہ حملہ فلاں نے کیا ہے، کرتا خود ہے، اوروں کا نام لاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھو، آپ ایک عیسائی، اس نے قرآن